واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے اور ہم صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ ہی چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے گفتگو کرتے ہوئے تھوڑا سا پاز لیا اور پھر آپ نے فرمایا انہا ستکون فتنہ، کہ ان قریب تمہارے پاس فتنے آئیں گے۔ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھی وہاں پر موجود تھا، تو میں نے دیکھا تو صحابہ کرام کی طرف انہوں نے کوئی زیادہ توجہ نہیں کی، اور چند ایک نے پوچھا کہ کیفا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم کیسا معاملہ کریں گے اس وقت، یعنی ہم تب کیا کریں گے۔ تو کہتے ہیں چند ایک نے سنا اور باقیوں نے غور نہیں کیا، تو میں نے لوگوں کو ٹھہرا کے کہا کہ تم سنتے نہیں کہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ تو بعض نے پھر اونچی آواز سے پکار کے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا انہا ستکون فتنہ، کہ تمہارے ہاں ان قریب فتنے ہوں گے۔ تو کہتے ہیں صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول ہم اس وقت کیا کریں؟ یا بعض صحابہ نے یہ پوچھا اللہ کے رسول ہم اس وقت کیسے رہیں گے، تو کیا کریں گے، یعنی اس کا حل کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترجعون الی امرکم الاول، تم اس وقت اپنے معاملات کو پہلے والے معاملات کی طرف پلٹا کر لے آنا، الٹا کر لے آنا۔ ترجعون الی امرکم الاول، پہلے لوگوں کی طرف۔ اب روایت اتنی اس پہ غور کریں کہ پہلے لوگوں کی طرف الٹا کر لے آنا، پلٹ کر لے آنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا، سلسلہ صحیحہ میں بھی ہے، تو محدثین نے خود ہی بیان کیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح صحابہ کرام مسلسل دین کی دعوت دیتے رہے اور آپس کے فتنوں سے بچتے رہے اور آپس کی لڑائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے رہے، تو یہی بہترین عمل ہے۔ یعنی فتنے ہوں گے، لوگوں کے ہاں معاملات الجھ جائیں گے، لیکن لڑائی کرنا، فتنے میں مبتلا ہونا، ایک دوسرے کو غلط کہنا، ایک دوسرے کے دستے گرباں ہونا اور ایک دوسرے سے لڑنے والے کام کرنا، اس سے بچ کر اپنی دعوت کو مسلسل یعنی تسلسل کے ساتھ اپنی دعوت کو پھیلاتے رہنا اور فتنوں سے اور لڑائیوں سے ایک طرف رہنا۔ اب آج کیا ہے، امت مسلمہ میں کتنے گروہ، کتنی فرقہ بندیاں اور کتنے راستے اور الگ الگ منہج، الگ الگ طریقے ہیں، لیکن کیا ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، میں سچ پر ہوں، دوسرے کو غلط کہنا، کافر کہنا، مشرک کہنا اور ان پر مختلف قسم کے فتوے داغ دینا، یہ حالت ہے امت مسلمہ کی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپس کی لڑائیاں اور ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا، اپنے موقف کو درست کہہ کر دوسرے کو غلط کہنا اور اپنے ہی آپ کو صرف درست کہہ کر دوسرے کو جہنم کی وعید سنانا، شرک کے بارے میں کہہ دینا کہ یہ مشرک ہے اور کافر ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ ہم نے پہلے امر کو چھوڑ دیا، ہم نے پہلے طریقے اور منہج کو چھوڑ دیا کہ صحابہ کرام کا جو اختلاف تھا، اس اختلاف میں صحابہ کرام رجوع کرتے تھے الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف۔ ترکتکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک حدیث میں شیئین، دو چیزیں، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جب تک ان کو تھامے رکھو گے لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اس وقت امت مسلمہ کے اختلافات کے بڑھنے کی اصل وجہ کہ کتاب اللہ اصل ماخذ کو اور سنت رسول اصل ماخذ کو ہم نے چھوڑ دیا، اس لیے فتنے بہت زیادہ ہیں۔ آج بھی اگر فتنوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو اصل کتابوں کی طرف آ جائیں، علماء کی رائے، علماء کی لکھی کتابیں، ان کے فتوے، ان چیزوں کو ایک طرف رکھ کر اصل کتاب کی طرف آئیں، تو آج بھی آپ کے لیے راہ حق واضح ہو جائے گی۔ کتاب اللہ کا یہ شیوا ہے کہ اگر آپ آج اللہ نے یہ اس کے اندر رکھی ہے یہ بات کتاب مقدس میں کہ اگر ایک آیت کو آپ پڑھتے ہیں، اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی، آگے چلیں گے، تھوڑا آگے پڑھیں گے تو خود بخود دوسری آیت اس آیت کی وضاحت کر دیتی ہے۔ اس لیے اصل ماخذ کو رکھیں، اصل ماخذ کو پڑھیں، یہی فتنوں سے نکلنے کے لیے سب سے بہترین حل اور ذریعہ ہے۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں فتنوں سے بچائیں اور بہترین راہ اختیار کرنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم۔